إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہماری اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور یہ پیدائش کمزوری کے ساتھ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کرنے کے بعد طاقتور بنا دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر انسان طاقت سے دوبارہ کمزوری کی طرف چلے جاتا ہے اور بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی ذات ہے، جو چاہے پیدا کرے، وہو العلی القدیر وہو العلیم القدیر، اور بے شک اللہ ہی کی ذات جاننے والے اور قدرت رکھنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا کہ جب اللہ اسے دنیا میں لاتا ہے تو بالکل کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا، اس قدر وہ کمزور ہوتا ہے۔ پھر وہی اللہ کی ذات ہے جو اس کمزور کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ دوسروں کا سہارا بن جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ کی ذات ہے جو اس جوان کو پھر کمزور بنا دیتی ہے اور بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 مرحلوں کا ذکر کیا، ایک ہے بچپن، دوسرا ہے جوانی، اور تیسرا ہے بڑھاپا۔ ان 3 مرحلوں میں اللہ نے صرف ایک مرحلے کو طاقتور مرحلہ قرار دیا کہ ان میں سے نہ بچپن میں طاقت ہوتی ہے نہ بڑھاپے میں طاقت ہوتی ہے، طاقت صرف ایک عمر میں ہوتی ہے، وہ ہے جوانی کے بارے میں۔ برادران اسلام، نوجوان یہ ہوتے کیا ہیں؟ نوجوان کا کردار معاشرے میں ہونا کیا چاہیے اور ابھی ہے کیا؟ جہاں تک
جوانی کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں تو یاد رکھیں، سب سے پہلی جوانی کی اہمیت یہی ہے کہ انسان بچپن میں بھی عبادت کرتا ہے، ماں باپ اسے عبادت کرنا سکھاتے ہیں، جوانی میں اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے میں کمزور ہونے کے بعد بھی انسان عبادت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ جوانی کے مرحلے میں کی گئی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن سایہ عطا کرے گا جبکہ ہر کوئی سائے کا محتاج ہوگا۔ ان میں سے وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 نوجوان، وہ 2 انسان جو صرف اللہ ہی کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٍ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور تیسرا وہ جو ایسا شخص تھا کہ اسے ایک صاحب حیثیت، ایک خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی لیکن وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ 7 خوش نصیب ہیں، مگر ان میں سے میں نے صرف 3 کا ذکر کیا کیونکہ ان تینوں کا تعلق ایک انسان کی جوانی سے۔ نوجوان اگر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا تب بھی اسے قیامت کے دن سایہ ملے گا، اور وہ نوجوان جو کسی سے محبت کرتا ہوگا لیکن محبت صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہوگا نفرت صرف اللہ کے لیے، نہ ذاتی مسئلہ، نہ خاندانی عصبیت، نہ جماعتی عصبیت، سب کو بازو رکھ دے، اگر صرف اللہ کے لیے محبت ہے، صرف اللہ کے لیے دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سایہ دے گا۔ تیسرا نوجوان، جو نوجوان ہی کو جو فضیلتیں دی گئیں کہ انسان برائی کی طاقت رکھتا ہے، عورت دعوت دے رہی ہے اور معمولی نہیں خوبصورت عورت ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کا معاشرے میں عہدہ ہے، لیکن پھر بھی انسان کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جوانی کے مرحلے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے وقت سایہ دے گا جس وقت خود انبیاء بھی سائے کے محتاج ہوں گے۔ دوسری اہم چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے، ایسے نوجوان پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی، ہر کام کو کر گزرنے کی صلاحیت دی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو ٹیڑھے پن سے بچا کر رکھتا ہے۔ عقیدے میں ٹیڑھا نہیں ہے، نوجوان ہے عقیدے میں سیدھا ہے، نوجوان ہے عبادت میں سیدھا ہے، نوجوان ہے اخلاق میں سیدھا ہے، نوجوان ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا ہے۔ اللہ کو تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمان سے ایسے نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ، کہ اللہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے نوجوان پر کہ جو جوانی کی دہلیز پر ہے، جوانی گزر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے کسی انسان کو نبی اور پیغمبر بنانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طاقتور مرحلے کا استعمال کیا، اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب جوانی کی حالت میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ما بعث نبی الا وهو شاب ولا اوتی العلم الا وهو شاب، کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو 2 اللہ نے نعمتیں دی۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب نوجوان تھے، اللہ نے بچپن میں کسی کو نبی نہیں بنایا، الا کہ کچھ شاذ ایسی باتیں ملتی، نہ ہی اللہ نے کسی کو بڑھاپے میں نبی بنایا، جتنے نبی بنائے گئے سب جوانی کی حالت میں تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو علم کی بات آئے، علم جو دیا گیا اللہ نے نوجوانوں ہی کو علم دیا، تو علم کمانے کا ذریعہ یا اسی طرح یوں کہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے کا ذریعہ یہی جوانی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا کہ 60 سے 70 سال کی زندگی، انسان کی ٹوٹل زندگی اتنی ہے، لیکن اس زندگی میں جیسے میں نے 3 حصے بیان کیے، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا، سب سے زیادہ لمبا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ 18 سال سے لے کر 40 سال کا عرصہ، نہ اتنا بچپن ہوتا ہے نہ اتنا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔
حدیث کے اندر بیان کیا گیا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، اس کا کچا چٹا کھول کر رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا تو جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے، یہاں تک کہ اس کے جواب سے اللہ خوش نہ ہو، وہ قدم نہیں ہلا سکتا، وہ قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا 4 چیزیں؟ کہتے ہیں ان عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلے اللہ اس کی زندگی کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے جو عمر ہم نے تجھے عطا کی تھی، اس عمر میں تو نے کیا کیا، اس عمر کو تو نے کہاں گزارا۔ ایک تو عمومی طور پر پوری زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا، اور خصوصی طور پر وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، خصوصی طور پر اللہ نوجوان اور اس کی جوانی کے تعلق سے پوچھے گا کہ اس کو تو نے کہاں پر صرف کیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی بچپن میں عبادت نہیں کر پایا اور جوان ہونے کے بعد بھی اس نے عبادتیں نہیں کی اور بڑھاپے میں آ کر عبادت کو گزار بننے لگ گیا، تو ایسے لوگ کہیں نہ کہیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ اور ایک نوجوان جوانی کے مرحلے میں جو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر انسان کو اتنی توفیق نہیں ملتی، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اے انسانو تم ہمارے پاس آئے ہو، آج تمہارا حساب ہم لے رہے ہیں، کیا ہم نے تم کو اتنی مہلت نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس زندگی کو پانے کے بعد تم سمجھدار بن جاتے، سوچتے سمجھتے کہ تمہارے لیے دنیا میں کیا بہتر ہے، آخرت میں کیا بہتر ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ من تذکر وجاءکم النذیر، جس نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا، اپنی زندگی کو صحیح سمجھا اور اس کے پاس ایک نصیحت کرنے والا بھی آیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اگر زندگی ملنے کے بعد بھی تم نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا تو آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، کیا اس میں تم نے اپنے آپ کے لیے وہ کام نہیں کیا جو تمہارے لیے فائدہ مند تھا؟ تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو 17 سے لے کر 18 سال کی زندگی مل گئی، بچپن سے لے کر 18 سال کا جوان ہو گیا، 18 سال کے بعد مر گیا، تو اس کے پاس اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ اللہ نے 18 سال دیے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جوانی کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا حق کو ماننے کے لیے، عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے۔ سوچ کر دیکھیں کہ ایک 18 سال کا نوجوان، ایک 17 سال کا نوجوان اگر اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہرگز رحم نہیں کرے گا، اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جائیں گے اور اپنی گردن کو آزاد نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ کہے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ چکھو عذاب کا مزہ چکھ لو، آج کے دن تمہارا کوئی مددگار کرنے والا نہیں۔ برادران اسلام، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے نوجوانوں کا ذکر کیا، کچھ مومن نوجوان ہیں، کچھ کافر نوجوان ہیں۔ اللہ نے مثال بیان کی۔ جہاں تک مومن نوجوانوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک بزرگ نبی، انبیاء کے سردار حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے نوجوانی کا ذکر کیا۔ حضرت یحییٰ کی نوجوانی کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جوان تھے، عورت نے دعوت دی لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، یہ بھی نوجوان تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ یہ سارے وہ نوجوان ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور سب مومن ہیں۔ کچھ کافر نوجوان بھی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے نبی ان کے گھر میں بنایا، باپ نبی ہے، لیکن کیا باپ کی نبوت نے اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچایا؟ آسمان سے بارش اترنے لگ گیا، زمین پانی کو نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں بچا سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ یہ پہاڑ کا سہارا میرے لیے کافی ہے، یہ مجھے بچا لے گا۔ ایک ایک موج آتی ہے اور ہر سہارے کو خراب کر کے چلے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کے نافرمان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پاس اس کے ماں باپ گئے، نصیحت کرتے تھے مگر وہ باتوں کو نہ مانتا تھا۔
سب سے پہلا آپ سوال یہ ہے کہ نوجوان تو بہت سارے ہیں، ان کا کردار معاشرے میں ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہم صحابہ کی زندگی پر دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے نوجوان ہونے کی وجہ سے کیا کردار دیا، تو وہی کردار ہمارے نوجوانوں کو بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نوجوانوں کا کردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرا ہے وہ یہ کہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے حق کو قبول کیا۔ حق کو ماننے والے، قبول کرنے والے سارے کے سارے نوجوان تھے۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا ذکر کیا۔ بادشاہ ہے، ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لوگوں کو بتوں کی عبادت کے لیے زبردستی کرتا ہے، چند نوجوان۔ اللہ کہتا انہم فتیہ، ان کا نام بھی نہیں پتا، یہ معاشرے کے یہ ایسے اننون لوگ تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، یہ بے لوگ یعنی جن کا کوئی سہارا نہ تھا، جن کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں تھا، چند نوجوان اکٹھا ہو گئے، چند نوجوان کھڑے ہو گئے، شرک کا انکار کیا، معاشرے میں زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے ان چند نوجوانوں کی خدمت کو ایسے قبول کیا کہ اللہ نے قیامت تک ان کا نام زندہ کر دیا، اللہ نے قیامت تک ان کا نام قرآن میں ذکر کیا۔ آج کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی عطا کی۔ تو سب سے پہلے حق کو قبول کرنے والے نوجوان تھے۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کو لے کر گئے تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے والے بھی نوجوان تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں چند نوجوان تھے جنہوں نے ان کی بات کو مانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ، اللہ نے ان کو حواری عطا کیے تھے، یہ بھی سب نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر سب سے پہلے نوجوان تھے، حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، ارقم بن ارقم، سعید، مصعب، حضرت خباب بن ارت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب نوجوان صحابہ تھے۔ بلکہ آپ یقین مانیں کہ جوانی کا کچھ ایسا مرحلہ تھا جس مرحلے میں صحابہ نے اپنے لیے خیر اور شر چن لیا تھا۔ کم عمری میں نوجوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں اور ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت زبیر بن عوام کا نام سنا ہوگا، 15 سال کے نوجوان تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 16 سال کے تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کے، حضرت ارقم 16 سال کے۔ یہ ایسے نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی قوم والوں سے بغاوت کی 16-17 سال کی عمر میں، اور اللہ کے نبی کے قافلے سے جا کر ملے۔ تصور کریں کہ اس عمر میں آج کے بچوں کو دیکھا جائے، انہیں اپنے لیے کھانے پینے کی تمیز نہیں، زندگی گزارنے کا نہیں، یہ نوجوان اسی 17-18 سال کی عمر میں آخرت والے بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو عمر تھی 17-18 سال کی، اس میں صحابہ کرام آگے بڑھا کرتے کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں پیش کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں نکلنے کے لیے حکم دیا تو حضرت عمر قوم کے بیچ میں چھپ رہے تھے، کیونکہ چھوٹے تھے، 15 سال کے نوجوان تھے، دکھنے میں پست قد تھے۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ لیتے تو واپس کرتے، تو حضرت سعد جو ان کے بڑے بھائی تھے، جو 17 سال کے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا کہ ایسا نہیں کرنا، جاؤ اللہ کے نبی کے سامنے اور کہو کہ مجھے لڑنا ہے۔ کتنے سال کا نوجوان ہے؟ 15 سال کا نوجوان ہے۔ انہیں پتا ہے کہ سامنے موت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تھی، ایمان گھر کر گیا تھا۔ حضرت سعد نے جا کر اپنے بھائی کے بارے میں سفارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 13 سال کے نوجوان، پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کہیں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے بھی جانا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں پر موت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جہاں چلیں گے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی 13 سال کی عمر کم ہونے کی وجہ سے انہیں لوٹا دیتے ہیں، روتے روتے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے امی جان، مجھے اللہ کے رسول نے قافلے سے پیچھے کر دیا، مجھے خیر میں شامل ہونے سے روک دیا۔ تو ان کی ماں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں صرف قافلے میں سے جانے سے روکا ہے، نیک کام سے نہیں روکا ہے، اس کے علاوہ بھی جو تمہارے عمر کے لائق ہیں بہت سارے نیک کام ہیں، کر سکتے ہو کرو۔ دوڑتے ہوئے پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودیوں کی جانب سے بہت سارے خط آتے ہیں، مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، کیا ان کی زبان کو تم سیکھ سکتے ہو؟ کیا یہودیوں کی سریانی زبان کو سیکھ سکتے ہو؟ 13 سال کا نوجوان بچہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ضرور سیکھوں گا۔ صرف 17 دن میں پوری سریانی زبان سیکھ لی، صرف 17 دن میں۔
حضرت ابوبکر بیٹھے ہوتے, حضرت عمر بیٹھے ہوتے اور یہودیوں سے کوئی خط آتا, اللہ کے نبی ان بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر اس 13 سال کے بچے کو وہ خط دیتے اور وہ اللہ کے رسول کو ترجمہ کر کے سنایا کرتے. 13 سال کا بچہ یہ ترجمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, بڑی عمر کے نہیں تھے, قرآن جمع کرنے کی بات آئی. حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں. یہ چھوٹے بچوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جتنا بہتر قرآن کو سمجھتے تھے یہ بڑے نہیں سمجھتے, جائیے قرآن کو آپ جمع کیجیے. تو یہ عمر تھی صحابہ اکرام کی. دوسرا اہم مرحلہ جو صحابہ اکرام نے جوانی میں انجام دیا وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں. نوجوان تھے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت میں آنے والی مشکلوں کو اپنے سینے پر برداشت کر دیا. قوم کے بچے دعوت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے, قوم کے بزرگ نہیں کر سکتے. یہ نوجوان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی. حضرت بلال کیا نوجوان نہیں تھے؟ کیا ان کو مارا نہیں گیا؟ اگر ان کی جگہ کسی بزرگ صحابی کو مارا جاتا کیا وہ برداشت کر سکتے؟ اللہ کے نبی تھے, غزوہ بدر احد کا موقع تھا, تیر آتے تو صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے کرتے. یاد رکھیے دعوت و تبلیغ کا کام یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اور اس کام کو صحابہ نے انجام دیا. صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور یہ سب نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. مال کو صحابہ نے قربان کیا. حضرت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نوجوان تھے, ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے, بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا. حضرت عبد الرحمن چلے گئے, یہاں تک کہ حضرت صہیب رومی جو مالدار مکہ والوں میں سے تھے انہوں نے مشرکین نے روکا کہ آپ نہیں جا سکتے, کہا کہ میرا سارا مال لے لو لیکن مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دو. ہجرت کر کے چلے گئے, سارا مال مشرکین کو دیا. کس نے دین کی مدد کی؟ یہ نوجوان تھے. یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں, ملک شام سے مال آتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, راستہ دور ہے, سامان نہیں ہے, اگر کوئی خرچ کر سکتا ہے تو کرے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی گود میں سونے کے سکے بھر کر لائے, سونے کے سکے بھر کر لائے, اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں اتنا سونا نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کے سکے کو لیا, کبھی آپ ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے, اور اللہ کے نبی کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد اس نوجوان عثمان نے اگر کوئی بھی نیک عمل نہ کیا تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. برادران اسلام, یہ نوجوان تھے جو سب سے پہلے جنہوں نے حق کو قبول کیا. یہ نوجوان تھے جنہوں نے دعوت میں آنے والی تکلیفوں کو سب سے پہلے خود برداشت کیا. یہی وجہ تھی. اب اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ نوجوانوں نے تو سب کچھ کیا, اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ان پر بھروسہ دکھایا. اللہ کے نبی نے ان پر بھروسہ دکھایا. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو صرف خدمت کے لیے رکھا جاتا ہے اور کرسیاں بزرگوں کو دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا. جس طرح نوجوان آگے آتے اللہ کے نبی نے انہیں بڑھ کر عہدے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو, ایک 18 سال کے نوجوان کو قوم کا سردار بناتے ہیں اور ملک شام کے قافلے کے لیے تیار کرتے ہیں. 18 سال کے نوجوان, اور لشکر میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا, بادشاہ کے پاس جانا. سب سے پہلے ہجرت کرنے کے لیے جو قافلہ جا رہا تھا اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کو ذمہ دار بنایا. یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے چچا کے لڑکے حضرت جعفر بن ابی طالب تھے. ہجرت کا امیر بنایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک یمن بھیجنا چاہا. 18 سال کے نوجوان کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک 18 سال کا نوجوان جا رہا ہے. اور کس کے پاس جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے پاس جو پڑھے لکھے جاہل نہیں ہیں, یہود و نصارہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجنا چاہا. حضرت معاذ گھوڑے پر بیٹھے, اللہ کے نبی ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے ہیں. اللہ کے نبی ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں اے معاذ, ہو سکتا ہے کہ جب آئندہ سال یا جب کبھی تم ملک یمن سے لوٹ کر آؤ تو مجھے زندہ نہ پاؤ اور تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہونے لگے. اللہ کے نبی اس قدر نوجوانوں سے محبت کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو آتے دیکھا تو کیا کہا کہ اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ تمہارے درمیان حلال و حرام کے مسئلے میں اگر کوئی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر جاتے ہیں, حنین کی طرف جاتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ پر ایک شخص کو سردار بناتے ہیں جن کا نام حضرت عتاب بن اسید تھا. یہ 25 سال کے نوجوان تھے. اللہ کے نبی نے مکہ کا ان کو ذمہ دار بنا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھانا چاہا,
تو تفسیر کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کا اختیار کیا جو نوجوان تھے، قرآن کے لیے زید بن ثابت کو چنا، دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا، اور قیادت و سرداری کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ برادران اسلام، یقیناً یہ نوجوان کا کردار تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ انجام دیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بچے جنہیں آج 15 16 17 سال کی عمر میں ابھی بچہ سمجھ کر دعوت تبلیغ کے لیے نہیں بھیجتے یا انہیں ناکارہ کرتے، یہی وہ لوگ تھے۔ آپ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ نے کیا نہیں سنا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن کون تھا؟ ابو جہل۔ کس نے مارا ابو جہل کو؟ 2 چھوٹے بچوں نے، 2 بچوں نے جو ابھی 20 سال کی عمر کے نہیں تھے، 18 سال کی عمر کے نہیں تھے۔ جو بچے یہ آتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں اے چچا یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بچوں کو جنگ میں دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ وہ سردار ہے، وہ بڑا ہے، اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ یہ معصوم بچے کہتے ہیں کہ ہماری امی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ اب بتایا کہ وہ ابو جہل ہے، اس بڑے کردار کو، مشرکین کے بڑے سردار کو ان 2 بچوں نے مار ڈالا۔ کہاں سے یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا؟ یہ کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے، یہ 16 17 سال ہی کے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن سلمہ قوم کے چھوٹے بچے تھے، بنی جرم کے تھے، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، ان کی امامت حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ محمد المہدی، عباسیوں کے زمانے کی بات ہے کہ محمد المہدی بصرہ کے اندر داخل ہوتا ہے، بصرہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس کے پیچھے 400 بڑے بڑے بزرگ علماء کھڑے، تو اسے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بزرگ علماء پیچھے ہیں، ایک نوجوان بچہ آگے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جو اس جگہ پر کھڑا ہو سکے؟ تو حضرت ایاس بن معاویہ وہ نوجوان تھے جن کے پیچھے 400 علماء کھڑے تھے، تو ایاس بن معاویہ سے محمد المہدی وقت کا سردار پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ تو بتانا تمہاری عمر کتنی ہے کہ بڑے بڑے علماء تمہارے پیچھے کھڑے، تم ان کے سامنے کھڑے ہو؟ تو ایاس بن معاویہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میری وہی عمر ہے جو عمر حضرت اسامہ بن زید کی تھی جب اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر عمر پر ان کو سردار بنایا تھا۔ اس وقت محمد المہدی بالکل خاموش ہو گیا۔ برادر اسلام، نوجوانوں کا کردار معاشرے کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے چند نصیحتیں۔ سب سے پہلی چیز، آج نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں کہ ان کا رب کیا ہے۔ وہ جان لیں کہ آپ کا اٹھنا، نوجوانوں کا اٹھنا، ان کا سونا، بیوی کے ساتھ تعامل کرنا یا معاشرے کے ساتھ تعامل کرنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ آپ زندہ ہیں، اللہ نے احسان کیے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے ہمیں گھر دیا، پالا پوسا، اللہ تو اس سے کئی گنا حق رکھتا ہے۔ کیا وہ دین ہمارا حق نہیں رکھتا ہے کہ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری دوپہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو؟ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج وہ نوجوان جو اپنے نبی کی قیادت کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا آئیڈیل، اپنے لباس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کی بدولت اس امت کو خیر امت بنایا۔ سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی تھے، تو کیا ہم ہمارے نبی کو چھوڑ کر کسی غیر معاشرے کی تقلید کریں اور آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کرے گا؟ کبھی ایسا ہونے والا نہیں۔ ضروری ہے کہ نوجوان سمجھیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے دنیا میں پیدا کیا؟ کیا صرف کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، بیوی بچوں کو سنوارنے کے لیے، اچھا گھر کمانے کے لیے؟ صرف اسی لیے اللہ نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ یہ کافر تو ایسے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کو مزہ لینے کا طریقہ سمجھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہیں، یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان ہے، اس کا زندگی کا مقصد صرف کمانا کھانا ہے، تو یاد رکھیں یہ آیت اس کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ٹھکانہ ویسے ہی کرے گا۔ ضروری ہے کہ نوجوان اپنے کردار کو سمجھے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ وہ نیک بنے، اس کے ساتھ دیندار بنے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بنے۔ نوجوانوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ اپنے آپ کو سنواریں، اپنی امت کو سنواریں، اپنے معاشرے کو سنواریں۔ یاد رکھیے کہ جب تک معاشرے کے اندر اصلاح کا کام ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ عذاب سے لوگوں کو بچا کر رکھے گا۔ اسی طرح آج کے فتنے کے دور میں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیں، نماز کے ذریعے اللہ سے جوڑے، زکوٰۃ کے ذریعے، ابھی روزے کا وقت آنے والا ہے، روزے کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے جتنا ہو سکے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مردانگی کی حفاظت کریں۔ آج ہم کسے سمجھتے ہیں کہ جو انسان اچھا کما لے، جو اچھی گاڑی لے لے، جس کے پاس اچھا لباس ہو، وہ مرد ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اصلی مردوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ
الصلاح، حقیقی طور پر اللہ کے نزدیک تو مرد وہ ہیں جن کی تجارت، جن کا ناساز و سامان اللہ کے ذکر سے انہیں روکتا ہے اور نہ نماز سے روکتا ہے. لہذا حقیقت میں یہ مرد ہے. لہذا ضروری ہے کہ نوجوان صبر کرنا سیکھیں. تکلیف پر بھی صبر کرنا ہے اور نیکی پر بھی صبر کرنا ہے. نماز پڑھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی کی برے بات کو سننے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کی اطاعت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے رکنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو ضروری ہے کہ اگر وہ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنی رزق کو حلال کریں. حرام کھا کر انسان کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. حرام کھا کر کبھی انسان اللہ والا ہو نہیں سکتا. حلال و حرام کی تمیز کرنا سیکھ لیں. اور اس کے ساتھ کیا ہے، آج کل معاشرے کے اندر جتنے بھی قسم کے گمراہ افکار آتے ہیں، تمام افکار سے اپنے آپ کو دور رکھیں. علم سے، علماء سے، جماعت سے، جمعیت سے، مسجدوں سے نوجوان جڑ جائیں. یہی چیز کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. جو مقصد نوجوان بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو یاد دلانے میں ان کی مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.